الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے آج کے درس تفسیر کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دو مثالیں بیان فرمائیں گے اور منافقین کا نفاق، ان کی دو رنگی وہ کس طرح سے ہے، مثالوں سے سمجھائیں گے۔ تو فرمایا گیا او کصیب من السماء فیہ، او کصیب من السماء، ان کی مثال بارش کسی ہے، فیہ ظلمات، ان کی مثال بارش کسی ہے جو آسمان سے برستی ہو، اور فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یعنی اتنی تیز موسلا دھار بارش آسمان سے برس رہی ہو، اور اس بارش میں گھن گرج بھی ہو، بجلی بھی اس میں کڑکتی ہو، اور ظاہر ہے بادل، کالے بادل، ان کا اپنا اندھیرا۔ تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے۔ ظاہر ہے جب بارش آ رہی ہو تو ایک عجیب سی کڑک کی آواز سنائی دیتی ہے، تو اسے سن کر اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، کیوں؟ موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور ان کی آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول مثال فرمایا کہ جس طریقے سے تیز بارش برس رہی ہو اور بجلی چمک رہی ہو، گھن گرج کی آواز ہو، اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے میں جب آواز تیزی سے آئے، گرجنے کے بادلوں کی آواز، تو ایسے میں وہ اپنی انگلیوں کو
کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو یہاں آسمان سے مراد ابر رحمت ہے کہ ایک طرف ابر رحمت ایمان کی روشنی کی صورت میں، اسلام کی روشنی کی صورت میں انہیں نظر آتی ہے، اور حق کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنتا ہے، اور انہیں سن کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے موت کے ڈر سے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو منافقین کو موت دے دیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے جو مطلوب ہے اللہ کا، فرمایا پچھلی آیات میں وَيَمُدُّهُمْ، ان کو مہلت دیتا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے حق کے سامنے حق کی آواز کو سن کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، جب کبھی ان کو کوئی امید نظر آتی ہے، کوئی مال غنیمت نظر آتا ہے، کوئی مسلمانوں کی ترقی و کامیابی نظر آتی ہے، ایسی صورت میں یہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب وہ ترقی قدرے دور ہو جائے تو پھر یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جائیں گے۔ اب ان کو پھر ضرورت پڑے گی ایمان کی روشنی کی، ایمان کی کرن کی، مال غنیمت کی، دنیا کی، ظاہری ترقی کی، ظاہری اسباب کی۔ اگر وہ تھوڑی سی نظر آ جائے تو پھر دوبارہ اسلام کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے، حالانکہ اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے، اور واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسری مثال بیان فرمائی گئی کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے، اتنی اللہ پاک تیز بجلی برسائے، اور وہ کڑک اور روشنی اتنی تیز ہو جو ان کی آنکھوں کی روشنی کو معاف کر کے رکھ دے، اور وہ روشنی ایسی ہے کہ جب وہ روشنی بجلی جب چمکتی ہے اس کی روشنی میں تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کڑکنا بند ہو جائے، روشنی بند ہو جائے، تو پھر یہ اپنی جگہ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی کانوں کی سماعت کو، شنوائی کو، اور آنکھوں کی بصارت و بینائی کو لے لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو چنانچہ ان منافقین کا مسلمانوں کی ظاہری ترقی و اسباب کو دیکھ کر ایک طرف مسلمانوں کی طرف آ جانا، اور جب ان کو کچھ ملنا بند ہو جائے تو دوبارہ کافروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، اللہ اگر چاہے تو ان کے کانوں کی سماعت کو، آنکھوں کی بصارت کو معاف کر دے، پھر کوئی ہے جو ان کو راہ حق دکھائے؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو بھی یہی مقصود تھا کہ منافقین، اللہ رب العزت بھی یہ دکھانا چاہتے تھے، اور منافقین کو چاہیے تھا کہ ادھر ادھر نہ ہوں بس، بلکہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جائیں، اور اسلام کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، اللہ کے نبی کی طرف آئیں، ان کی پاور بنے۔ یہ ظاہری دو رنگی ہونا ٹھیک بات نہیں ہے، حالانکہ جس کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ تو خوب جانتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نبی پاک کو علم بھی دے سکتے ہیں، پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آگے اولاً ذکر کیا گیا ایمان والوں کا، اور اس کے بعد کافروں کا، اور پھر منافقین کا۔ اب ان آیات مبارکہ سے اللہ تینوں کو مخاطب کر کے اللہ اپنی قدرتوں کو اور اپنے مشاہدات کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنی قدرتوں کو اور ایمان والوں کو اللہ اپنی تخلیقات بیان فرما رہے ہیں کہ سمجھو کہ اللہ ہی ہے جو پوری نظام کو چلانے والا ہے۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلوں کو بھی پیدا کر چکا تاکہ تم پرہیزگار رہو اور اس کے عذاب سے بچو۔ الذی جعل لکم الارض، یہاں اولاً جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا اظہار فرمایا وہ ہے صفت تخلیق، کہ تم کو اور تم سے پہلے والوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے،
اور تمہیں بھی چاہیے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو ان کی عبادت کرو۔ اب اس کے ماں سوا کو عبادت کرنا، پیدا اللہ کرے اور عبادت کسی اور کی، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا الذی جعل لکم الارض، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن پاک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک کا مقابلہ کرو اور قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی صورت بنا سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ، بس ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اولاً اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کو واضح فرمایا، اور دوسرے نمبر پر زمین کو اور آسمان سے اترنے والے بارش کے پانی کو ذکر فرمایا، اور اس پانی کے ذریعے سے پھل کھانے کو پیدا فرمائے، اپنی نعمتوں کو گنوایا، اور آخر میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ حضور توحید کیا ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ صرف اور صرف، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھو۔ مثال سے واضح فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کا غلام ہو اور دن بھر اس کے حکم سے اس کے کام میں لگا رہے، اور آخر وقت میں جو چیز اس نے تیار کی ہے وہ جا کے کسی اور کے حوالے کر دے، تو کیا تم اس کو عقل مندی سمجھو گے؟ اور کیا یہ سمجھو گے کہ اس نے ٹھیک کام کیا؟ یوں ہی دن بھر جس مالک نے ہمیں اگایا، ہمیں ترقی دی، ہمیں کامیابی دی، ہمیں سماعت دی، بصارت دی، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن دینے کے وقت جب آیا تو ہم وہ اس کی دی ہوئی چیزوں سے طاقت اختیار کر کے عبادت کسی اور کو کریں، تو یہ اس غلام کی طرح بے وقوفی ہے جس نے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی اور بے وقوفی کی۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث کا مفہوم سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا کے اندر، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کام کروں گا اگر اللہ اور اس کے نبی نے چاہا، اللہ اور اس کے نبی نے چاہا، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ بات نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے ایک اور بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رات کے وقت میرا گھر چوری سے بچ گیا، یہ اس وجہ سے اگر میری کتیا نہ ہوتی جو باہر چوکیداری کرتی تو میرا گھر بھی لٹ جاتا، اب اس نے چونکہ گھر کی حفاظت کو مامور کیا اپنی کتیا کے ساتھ، یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ایسے الفاظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں
پیغامات میں آپ کو اور ہمیں موحد بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو موحد، ایک ہو مومن اپنے اللہ کے ساتھ، اپنی اللہ کی ذات کے معاملے میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو تمام گناہوں پر معافی اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا اصول و طریقہ یہ ہے کہ سب معاف کروں گا مگر مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔